بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح سوال یہ آیا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ ایک ہمارے مستورات کے گروپ میں ایک بہن نے یہ سوال بھیجا کہ جی عاشورہ کے دن 9-10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور پتہ نہیں کیا 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 جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے اس کی برائیاں بیان کی ہوئی تھی، تو اس پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا اس کا حکم ہے، کیا فقہ کے حساب سے احادیث کے حساب سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جی عاشورہ یعنی 10 محرم یہ ہمارے ہاں اب یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص تھا، تو یہ اس وجہ سے یہ فضیلت والا دن ہے۔ حالانکہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 10 محرم کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس دن روزہ رکھنا۔ تو 10 محرم کا روزہ جو ہے تاریخ میں اسلام سے پہلے بلکہ ابتدائی اسلام میں بھی یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ روزہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم، صفر، ربیع الاول، تو ربیع الاول سے پہلے جو محرم کا مہینہ تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ مسلمانوں نے جب بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ تو جو یہود ہیں وہ بھی رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کے رکھوں گا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ تو جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو، اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیا کرو۔ لہذا فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے اور صحابہ کرام کے دور کے جو مفتی حضرات تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ جی 10 محرم 9 محرم اس کا روزہ رکھنا، مطلب کہ 9-10 عاشورہ اور اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا مطلب کہ صرف 10 محرم کا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا تو یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھ لیں یا 11ویں کا روزہ رکھ لیں تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تاہم اگر کسی نے 3 روزے رکھ لیے جیسے 9، 10، 11 اور اسی طرح یا 9 یا 10 رکھ لیے، 10 یا 11 رکھ لیے، یہ 3 روزے رکھ لیے تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اس طرح بھی کوئی اس کو جو ہے نا وہ مطلب کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر صرف عاشورہ کا روزہ رکھا مکروہ تنزیہی ہے، 9ویں کا ساتھ رکھ لیا یا 9ویں 10ویں 11ویں کا ساتھ رکھ لیا، تینوں رکھ لیے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 رکھنے کی سکت نہ ہو تو صرف 2 تو ضرور رکھ لینے چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس میں 3 طرح کی جو ہے نا وہ صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ 9ویں 10ویں، ٹھیک ہے، دوسری یہ کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں، ٹھیک ہے، تیسری یہ کہ صرف 10ویں یا 10ویں 11ویں۔ تو ان تینوں صورتوں میں یا تو 9ویں 10ویں رکھ لیا جائے یا 9ویں 10ویں 11ویں تینوں دن رکھ لیا جائے، اور اگر صرف 9ویں 10ویں اگر صرف 10ویں کا رکھ لیا ہے تو یہ سب سے کم درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو 3 روزے رکھ لیں یا 2 کا رکھ لیں تو دونوں کی فضیلت برابر ہے، مطلب کہ ایک روزہ زیادہ ہوا ہے تو اس میں فضیلت بھی زیادہ بنے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جی
اگر کسی نے صرف 10ویں کا روزہ رکھا ہے، اگر 9ویں 10ویں 11ویں 3 روزے رکھ لیے درست ہے، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں رکھ لیے تب بھی درست ہے. اور جو اس کی تیسری صورت ہے وہ ہے 10ویں کا روزہ رکھنا، یہ درجے کے اعتبار سے سب سے کم درجہ ہے. لہذا ایک روزہ 10ویں کا نہ رکھا جائے بلکہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یا 9ویں 10ویں 11ویں تینوں کا روزہ رکھ لیا جائے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان فقال افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے، اور فرض روزے رمضان کے روزوں کے علاوہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کی نماز یہ سب سے افضل نماز ہے صلاۃ المکتوبہ، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ. اور جو افضل روزہ ہے رمضان کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من صام یوم عرفہ کان له کفارۃ سنتین ومن صام یوما من المحرم فله بكل یوم 30 یوما. کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے عرفہ کے دن جو حج کے ایام میں ہوتا ہے، عرفہ کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو یہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور جس نے محرم کے مہینے میں روزہ رکھا مطلب کہ 10 محرم کو، تو یہ اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں 30 دن کا اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جی محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، عظمت والا مہینہ ہے. یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور آپ نے محرم میں روزے رکھنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے احادیث بیان کر دی ہے. تو اس لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 سال جو ہے نا 1 سال کے روزے کا یہ کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی عاشوراء کے دن مطلب کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یا خالی 10ویں کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، منع ہے، فلاں فلاں نے یہ رکھا تھا، جو اہل بیت کے دشمن تھے انہوں نے یہ رکھوایا تھا، یہ وہ، تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، کہیں سے بھی اس کی جو ہے نا وہ حیثیت منقول نہیں ہے. امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.